اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مسائر الخلق و عواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ و نیر برہانہ و فضلہ و امتنانہ لم یولد سبحانہ و یکونا فی العز مشارکا ولم یلد فیکونا بنورہا حالکا ولم یتقدم ہو وقت ولا زمان ولم یتآور ہو زیادت ولا نقصان جلت عظمتہ ثم الصلاة والسلام علی النبی المکی المدنی الہاشمی اللبتہی التہامی وحبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صلوات صاحبان بصیرت التماس سے کی ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم قرب ماسٹر محمد جواد ابن الحج کاظم حسین مرحوم اور مرحوم قاسم رضا ابن اختر حسین مرحوم کی ارواح کو ہدیہ صبا۔ قرآن مجید کا انتہائی ناقابل انکار سورہ مبارکہ الرحمن، جس کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کہ 2 شخصیات، 2 ادارے، 2 گروہ، 2 انجمن کے ایصال ثواب کا سلسلہ ہے۔ اگر آپ توجہ رکھیں تو چند باتیں، اور یہ میرے لیے واقعی انتہائی دشوار گزار ہوتا ہے کہ شخصیات کے قول و فعل و عمل، تقریر، تحریر سے مربوط بیانات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی لیے سرنامے میں نے جن آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس سے ایک پردہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ارشاد رب ہے الرحمن، الرحمن یہ صفت خدا ہے۔ بسم اللہ میں 2 صفتیں اکٹھا آئی ہیں، الرحمن پہلے پر رحیم ہے، لیکن دونوں کے کمالات الگ الگ ہیں۔ توجہ کریں، تھوڑے سی علمی گفتگو کروں گا آج تاکہ مقصد بیان حاصل ہو جائے۔ رحمان کا کمال کیا ہے؟ رحیم کا کمال کیا ہے؟ رحمان صفت اول ہے بسم اللہ میں، رحیم صفت ثانی ہے۔ تو جو فقط دائرہ ایمان تک آخرت کے حوالے سے بندوں پر مہربان ہو،
وہ رحمان ہے جو دنیا و آخرت میں ہر ضرورت کے پیش نظر بندوں پر مہربان ہو، اسے رحیم کہا جاتا ہے۔ تو اب سب سے بڑا دنیا کا جو تنگ نظری کا ایک سلسلہ ہے الزامات کا، ربوبیت خود اپنا فیصلہ کر رہی ہے اپنے عمل سے۔ ہم نہیں دیکھتے عقیدہ کیا ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا ماننے والا ہے یا کسی اور کا، چونکہ میں خالق ہوں، مخلوق انکار کرے تو کرے مگر میں کیسے خلق کر کے انکار کروں؟ لہذا خالق پر واجب لازم اوجب ہے کہ بندوں کی ضرورت کا لحاظ رکھے، اور اگر وہ بندوں کی ضروریات نہیں پوری کر سکتا تو اسے رب کہلانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد پر۔ بہت مختصر وقت ہے اور میں مختصر سے وقت میں انشاءاللہ اپنی بات سمیٹنے کی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ میں جبریل کی طرح اس خط پر نہ کھڑا ہو جاؤں کہ بالوں پر جل جائے، وہاں سے پلٹنا ہے۔ قرآن مجید صفت بتا رہا ہے الرحمن، کیا؟ علم القرآن، درجے پہچان لیجئے بات مکمل ہو جائے گی۔ ذات ستودہ صفات، رب الارباب، رب العزت، پاک و پاکیزہ ہستی، کمال ہے اس سورے کا آغاز اپنی صفت سے کر رہا ہے الرحمن۔ کون ہے رحمان؟ علم القرآن، جس نے پہلے قرآن کا علم دیا۔ سامنے کی باتیں ہیں، دیکھیے کون سی ہستی ہے رحمان کی؟ جس نے پہلے عالم بنایا، خلق الانسان، پھر پیدا کیا۔ اس کا مطلب ابدیت میں کچھ حد فاصل ہے کہ جس میں پہلے وہ افراد عالم ہوتے ہیں پھر دنیا میں ظہور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب انسانوں کا یہ طبقہ الگ ہے، اور خلق ہونے کے بعد جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا طبقہ الگ ہے۔ اللہ کسی خاص اپنی ابدیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جنہیں ہم نے علم دیا پھر پیدا کیا، علمہ البیان، پھر ہم نے ان کو بیان کی تعلیم دی۔ تو اب ربوبیت نے بشریت کی ہر ضرورت کو ان چار لفظوں میں مقید کر دیا۔ زمانے کا علامہ آ کے رد کرے تو ہم جانے، اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ حالانکہ تاریخ امم میں ایک اختلاف بڑا شدید رہا ہے آغازی مرحلے میں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ بندے کا کلام ہے، مگر 3 مصروں نے اپنا لوہا منوا لیا جو کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اب وہ پلٹ کہ ما ھذا کلام البشر، یہ بندے کا کلام نہیں ہے۔ تو جس کی قرآن سے 3 سطریں اگر محاذ امتحان پر آویزہ کر دی جائیں تو ممتحن تھک جائے، وہ ہے قرآن مجید۔ میں بہت مجبور ہوں کیونکہ دونوں حضرات کا تعلق تعلیم و تعلم سے تھا اور معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے دنیا میں تمام رشتے ہیں، تمام مناصب ہیں، مرتبے ہیں، منصب ہیں، جاہ ہے، حشم ہے، سب کچھ ہے۔ پہلا مرحلہ بشریت کے حوالے سے ہے وجود ظاہر۔ وجود ظاہر کیا ہے؟ ایک مرد ایک خاتون کا بذریعہ نکاح تیسری شخصیت کو وجود دینا، یہ پہلا رشتہ ہے۔ بہت احتیاط سے بیان کر رہا ہوں، آداب ممبر ملحوظ خاطر ہے۔ جب وہ تیسری ذات وجود میں آتی ہے وہیں سے رشتہ بنتا ہے۔
جنم دینے والی ماں، ذریعہ بننے والا باپ۔ اب اس کے نیچے سارے رشتے ہیں نا، سارے رتبے ہیں، لیکن نہیں۔ ایک بات کہہ کے میں کتاب کے اوپر آتا ہوں۔ تمام رشتے دنیا میں جتنے بھی تقدس مآب ہوں، والدین کا بھی رشتہ انتہائی مقدس مآب ہے، لیکن استاد کے آگے زیر ہے۔ بس اس کو یہیں روکیے، میں تھوڑا کتاب پہ بولوں چند جملے۔ قرآن معجزہ ہے، دنیا مان رہی ہے، ہم بھی مان رہے ہیں۔ اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے علوم آج تک خلق ہوئے اور قیامت تک جتنے نئے علوم آتے رہیں گے، ہر علم محتاج ہے کتاب کا؟ نہیں۔ ہر علم محتاج ہے صفحات کا، اوراق کا، تاکہ وہ اس پہ تحریر کیا جا سکے۔ جب تحریر ہوگا تب یہ کتاب کہلائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تنہا یہ کمال کلام توحید کا ہے، یہ پہلے پڑھا گیا، بعد میں لکھا گیا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ واحد کتاب ہے، جتنی کتابیں آتی رہیں گی۔ اچھا، ہم دنیا کا مرثیہ نہیں پڑھتے، اپنا پڑھتے ہیں۔ ہمارے سماج میں اگر اساتذہ کی عزت تکریم بڑھ جائے تو پھر علم اس طالب علم سے منہ نہیں موڑتا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں قول معصوم کی روشنی میں، اساتذہ کی تعظیم و تکریم اگر ہمارے عقیدے میں اتر جائے تو علم اس طالب علم سے رخ نہیں موڑتا۔ تو یہ برکت کس کے طفیل ہے؟ استاد کے طفیل ہے۔ اب ایک مسئلہ آپ کے سامنے انتہائی سنگین ہے، عالمی پیمانے کا ہے، جو میں آپ کے سامنے احتجاجاً رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید جس کا نہ ماضی میں نہ حال میں مستقبل میں جواب نہیں ہے، لوگ آزما آزما کے تھک گئے، مگر قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ منصوبہ، یہ سازش کہاں سے چلی ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی سی کتاب آپ لیجیے، اس کا مطالعہ کیجیے، اگر وہ زبان آتی ہے، معنی و مطالب سے آپ آشنا ہے، تب تو کتاب پڑھنے میں جی لگے گا۔ کہ سامنے کی باتیں رکھ رہا ہوں میں، اور حق ہے اساتذہ کا مجلسی بیان کا جو میں ادا کر رہا ہوں۔ عبارت ذرا کٹھن ہو جائے، سخت ہو جائے تو انسان کا جی اوب جاتا ہے کہ یار رکو، صفحہ دو صفحہ ختم۔ لیکن جس کے لیے خود قرآن مدعی ہے کہ ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، ٹھیک؟ کیا دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ یہ ظلم ہوا؟ نہیں کیا گیا۔ جتنا بڑا ظلم قرآن پر ہوا اور ہو رہا ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جتنا بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے، زمانہ قدیم سے یہودیت نے بڑے ہاتھ پیر مارے اور بنام اسلام یہودیوں کو مجتہد ماننے والے مسلمان علماء ان کی تقلید میں جا کے کیا کیا؟ ایک سورہ پڑھو اتنا ثواب، ایک آیت پڑھو اتنا ثواب۔ کیا دنیا میں کسی کتاب کے ساتھ یہ ہوا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟
مطلب جانتے نہیں، معنی جانتے نہیں، خالی پڑھتے رہو، رٹتے رہو، رٹتے رہو، رٹتے رہو۔ آپ رٹ کے بھی کیا کیجئے گا؟ حفاظان کرام، علماء کرام 30 پارے حافظے میں محفوظ ہیں، لوح محفوظ کی طرح، مگر مطلب سے آشنا ہے نہیں۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، معنی سے واقف ہیں، اس کے حقائق سے آشنا ہے کچھ نہیں، بے سر پیر بے معرفت رٹتے رہو، رٹتے رہو، رٹتے رہو۔ اے بیٹا لے جاؤ اسے گھر پہنچا دو، نور بھی ایک صلوات بھیجو محمد والے، لے جاؤ پہنچاؤ۔ بہت ٹف ہے مضمون، حل کرنے کی کوشش کرنا۔ قرآن کی صفت کیا ہے ان کا؟ یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی صحیح راستہ دکھانا۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب قانون ہے، قانون کی کتاب ہے۔ جو احکام اس میں بیان کیے گئے اس کو فالو کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ ستم بالائے ستم یہ کر دیا گیا، قرآن کا دعویٰ الگ ہے۔ ہم اپنے تجربات سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیں بتائیے، کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی عالم ہے جس کے یہاں سارے عمل کے احکام موجود ہوں؟ نہیں، کیونکہ یہ بندگی کے اختیار سے باہر ہے۔ قانون پورا وہی مرتب کر سکتا ہے جو خالق ہو، اور وہ فقط خالق نہیں، وہ خلاق ہے، اور وہ خود متکلم قرآن ہے، کلام اس کا۔ اس نے کہا اگر چور چوری کرے تو اس کی سزا یہ ہے، اگر کوئی روزہ چھوڑے تو اس کی سزا یہ ہے، کوئی نماز ترک کرے اس کی سزا یہ ہے۔ یہ قانون ہے نا؟ اگر اس کو آپ گا گا کے پڑھیں، اذہان آپ کو متوجہ نہیں ہے میری طرف، وہ لئے، وہ طرز، وہ دھن بنا بنا کے کہ داؤد شرمائے، وہ پورا قانون قرآن گا گا کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیا حاصل ہے بھائی؟ اس سے حاصل کیا ہے؟ وہ کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ چور کے سزا یہ ہے، تو آپ اسے ترنم سے گا رہے ہیں کہ عمل کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب قرآن کی قرات لحن سے بھی کفایت نہیں کرتی۔ اللہ نے کہا ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، کیونکہ جس دھرتی پر نازل ہوا وہاں کی زبان عربی تھی۔ تو اب چاہیے کیا تھا؟ عربی زبان کے آشنا لوگ اس کی حقیقتوں سے تو واقف ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا ظلم ہے جو بیان کر رہا ہوں قرآن مجید پر۔ پھر آتا ہوں اساتذہ پر، آپ غور تو کریں، ان کا روزہ چھوٹ گیا یا چھوڑا گیا، اس کی سزا یہ ہے، سزا کو آپ ترنم میں بیان کر رہے ہیں، بزم میں، مجلسوں میں، جلسوں میں، کیا یہ؟ عمل کرو کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ اور یہود کی نہیں، آل یہود کی نہیں، پوری دنیا کے دشمنان قرآن کا یہ منصوبہ تھا کہ مسلمانوں میں یہ زہر کا بیج بو دیا جائے۔ انہیں بتاؤ ایک سورہ پڑھو گے اتنا ثواب، وہ سورہ پڑھو گے اتنا ثواب، ترنم سے پڑھو گے اتنا ثواب، ربوع سے پڑھو گے تو اتنا ثواب، تجوید سے پڑھو گے اتنا ثواب۔ ہم ثواب میں رہ گئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کے، ہندوستان کا کوئی مسلمان یا پاکستان یہ بتائے جو وہ پڑھ رہا ہے بنیت ثواب اس کے مطلب سمجھتا ہے؟ آپ نہیں متوجہ، یہ مرثیہ ہے، مرثیہ۔ کیا کسی اور قوم میں یہ سلوک کیا گیا اپنی عقیدے کی کتابوں میں؟ نہیں۔ ارے بھائی، تو ہم میں جن کے پاس یہ قرآن نہیں ہے ان میں ہم میں فرق کیا رہا؟ کوئی فرق ہے؟ قرآن کو نہیں مانتے، نہیں پڑھتے، جانے دو۔
مان کے بھی کیا کرو گے؟ جھوم جھوم کے، ہل ہل کے. یہ قرآن کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے. قرآن کا حق ادا جب ہوگا اس کو سمجھو. اب دنیا یہی چاہ رہی تھی کہ دنیا قرآن کو نہ سمجھے، ثواب میں الجھا کے رکھو. نہیں آپ متوجہ ہیں؟ ایک ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں. دنیا نے یہی کوشش کی ان کو ثوابات میں الجھائے رکھو تاکہ یہ قرآن نہ سمجھے. اور دنیا کی ساری طاقتیں آج تک صرف ہو رہی ہیں تاکہ قرآن کسی کی سمجھ میں نہ آئے. قسم رب العزت کی اگر قرآن ہماری سمجھ میں آ جاتا تو نہ ملکیت کا جھگڑا ہوتا، نہ جائیداد کا جھگڑا ہوتا، نہ چھوٹے بڑے کا جھگڑا ہوتا، نہ خود نمائی کا جھگڑا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر قرآن سمجھتے تو پتہ چلتا بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس پر توجہ کیجئے گا، بہت اہم نکتہ میں نے آپ کے حوالے کیا. کوشش یہ رہی قرآن نہ سمجھا جائے، ثواب میں الجھا دو. روز قرآن خوانیاں ہیں. مجھے بتائیے کیا کسی بڑے حکیم کا، طبیب حاذق کا نسخہ کسی مرض کا یاد کر لیں ہم آپ سب تو کسی کو کیا پتا بادیان کیا ہے، زنجبیل کیا ہے؟ معلوم ہے؟ حافظے میں ہے، نسخہ رہا کریں. دن بھر اس کو دہراتے رہیے. کیا مرض میں شفا ہوگی؟ نہیں غور کر رہے آپ. اگر شفا مل جاتی تو قرآن کی تلاوت کافی تھی. قرآن یہ کہہ رہا، بار بار تو کہہ رہا ہے نا افلا یتدبرون القرآن. تم ہماری آیتوں میں غور نہیں کرتے ہو. سمجھو. اور مسلمانوں کا بڑا طبقہ اسی فکر میں تھا کہ قرآن کو دنیا سمجھ نہ پائے ورنہ ہماری حکومت باطل ہوتی ہے. نہیں پہنچے آپ. الرحمن علم القرآن. وہ بندے کون ہیں؟ اللہ نے انہیں پہلے عالم بنایا پھر بندہ بنا کے دنیا میں بھیجا. تو پتا تو چل جاتا عالم کون ہے. لہذا دنیا نے قرآن سے ناسمجھی کا نسخہ چھین کر کے ثواب کا نسخہ تھما دیا. یہ بڑا نقصان ہوا. یہ ظلم ہے. جو قرآن کو نہیں مانتے اور ہم مانتے. سینکڑوں آدمی نہیں 500 آدمی تلاوت کرتے روز قرآن خوانی میں. پڑھا اگر لذت طعام ہے، کام و دان ہے تو فوراً جا کے جو بھی ہوا وہ پڑھ کے معذر گھر. سمجھے کیا؟ اللہ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، اگر آج قرآن سمجھ لیا گیا ہوتا تو نہ راہبر کی ضرورت تھی، نہ خلیفہ کی ضرورت تھی، نہ حکومت کو کچھ نہیں. اس لیے کہ اللہ نے جنہیں خلیفہ بنایا وہی خلیفہ رہے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ثواب میں الجھا دیا گیا. ثواب میں الجھا دیا خواہ کے لیے. ہمیں بتائیے ہم نے آپ نے کبھی اور دنیا میں کسی شے کی معرفت بغیر علم کے ناممکن ہے. علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا ہونا واجب ہے. بات پہنچ رہی ہو تو توجہ کیجئے گا. حصول علم کے لیے استاد کا ہونا واجب ہے. بغیر وسیلے کے علم آ نہیں سکتا. کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا. غور کیجئے، خدا را غور کیجئے. بات مکمل کر رہا ہوں میں کیونکہ تفصیل کا وقت ہی نہیں ہے، مجبوری ہے. پھر کبھی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پھر قرآن پر گفتگو ہوگی. استاد سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. سنتے چلو بس. کیا فرمایا؟ اخی لن تنالوا العلم الا بستۃ سأنبئک عن تفصیلها البیان ذکاء و حرص و بلغۃ و اجتہاد
و ارشاد و استاد و طول زمانی. مولا فرماتے اے میرے بھائی بغیر ان 6 شرطوں کے علم آپ تک نہیں آ سکتا. پہلی شرط کیا ہے؟ ذہانت ہو، فطری ذہانت ہو، غبی نہ ہو، ذہین ہو، وحرصن ذکاؤن وحرصن، اور لالچ ہو علم حاصل کرنے کا، وبلغ، اور کوشش جاری رہے، اور اجتہاد ہو، اس کی گہرائی تک اترنے کی تمنا ہو. پھر مولا نے فرمایا وَإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ، پھر استاد کے فرمان پر عمل ہو، وَطُولَ زمانی، اور طویل زمانہ چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. میرا بیان مکمل ہو چکا، آدھا گھنٹہ ہو ہی گیا ہے، کیونکہ جب اس طرح کی تقریر ہوتی تو دشواریاں بہت آتی ہیں. عرض کرو 6 شرطوں نے کس کے لیے کہا؟ طالب علم کے لیے کہا. رب العزت کی قسم کھا کہتا ہوں مولا نے کسی کو بھائی نہیں کہا، کسی کو کہا؟ طالب علم کو بھائی کہا. نہیں توجہ ہے آپ کی؟ اخی لن تنالوا العلم، اے میرے بھائی تم علم نہیں حاصل کر سکتے، نہیں پا سکتے. سأنبئک، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، ان تفصیل حل بیانی، اس کی تفصیلات سے. وہ 6 شرطیں بتائیں. اب 1 منٹ رہیے، میں نے پہلا دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کے تمام رشتوں میں استاد کا رشتہ سب سے بڑا ہے. 10 منٹ جو بھی لگے آپ دیکھیے، ہر آدمی کی آرزو ہے کہ اللہ اسے صاحب اولاد بنائے. بیٹا ہوا بیٹی ہو تو جو رجحانات پہلی ولادت سے پہلے تھے وہ دوسرے تھے، اب دوسرے ہو گئے. وہ کیا فرق ہے؟ ولادت یعنی عقد سے پہلے حرص تھا، لالچ تھا کہ ہر شے ہمیں مل جائے. پیدائش کے بعد اب وہ منقلب ہو گیا. بچے کے لیے جو لالچ اس کی تھی اب وہ لے آیا اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر لباس، بہتر سے بہتر غذا، بہتر سے بہتر تعلیم، بہتر سے بہتر اس کے یونیفارم، بہتر سے بہتر کتابیں، بہتر سے بہتر نصاب. سن رہے ہیں آپ؟ وہی باتیں کر رہا ہوں جو آپ کے سماج میں ہے. کیوں ہوتا ہے یہ؟ اسی کا نام ہے تربیت اولاد. بہتر غذا ہو، بہتر لباس ہو، بہتر تعلیم ہو. جب تعلیم آ گئی اخلاق الگ سے نہیں سکھایا جائے گا. غور کرنے میں کہاں لا رہا ہوں؟ تہذیب نہیں الگ، تعلیم میں سب کچھ ہے. کتنا وسیع لفظ ہے یہ تعلیم. ہر نعمت ایک لفظ تعلیم ایسا لفظ ہے اللہ قسم کہ اس میں کوئی ایک لفظ بھی برائی کا داخل نہیں ہو پایا. ارے بھائی میں تو کہہ گیا بری کوئی بات اس میں آ نہیں سکی. اگر استاد سے علم حاصل کیا ہے تو جب علم آئے گا تو علم ہی آپ کو آخری منزل تک پہنچائے گا، اس کی حقیقت تک پہنچائے گا. حقیقت تک پہنچنے کا نام معرفت ہے. اگر ہم نے آپ نے سمجھ لیا تو کیوں؟ اس میں کمال استاد کا بھی ہے، طالب علم کا بھی ہے. مگر مولا کی 6 شرطیں پہلے سامنے رکھو. استاد سے گستاخی نہ کرنا، ان کے فرمان پر نافرمانی نہ کرنا، ان کے حکم کی حکم عدولی نہ کرنا. یہ بھی وسیلہ ہے علم کا سینے میں نازل ہونے کا. اسی پیکر حسین کو استاد کہا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد.
ماشاءاللہ ماشاء صاحب نے انتہائی خلیق انسان، بصیر انسان تھے وہ، نصف صدی تک تعلیم و تعلم میں اپنی زندگی کو وقف کر دینا، قلیل سے قلیل مراعات پر، ممبر سے نہیں کہہ سکتا، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، مختصر سے مختصر مراعات پر کتنے عالم بنائے نصف صدی میں۔ ارے بھائی ماشاء صاحب کی چھوڑیے، قاسم صاحب مرحوم کتنے دن کے تھے، ان کے پڑھائے ہوئے جب عالم ہو گئے تو ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ مجھے بتاؤ مکتب میں تعلیم کے پہلے حجرے میں قدم رکھتے ہی بسم اللہ کے ساتھ جو بچے کو علم سے مزین کرے تو وہ عالم بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فلسفی بن جائے، منطقی بن جائے، تو یہ درجہ کس کا عطا کیا ہے؟ رکے رہو، بات آخری کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، علماء انہی اساتذہ کی تعلیم کی مرہون منت ہے۔ سماج کا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پہلے ان سے علم حاصل کرو۔ ارے میرا جملہ ضائع نہ کرو، ان کے سامنے زانو ادب طے کرو، جب یہ تمہیں مزین کریں گے تو آگے آنے والے علم کی راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی۔ وہ کون سا فن استادی ہے جو علم کے لیے راہ خود ہی ہموار کر کے بندے کو دیتا ہے؟ آسان نہیں میرا جملہ، آسان جملہ بنے نہیں کہا۔ وہ کون سا فن ہے استادی کا جس نے تعلیم کو زینے پر سوار کر دیا، چڑھا دیا کہ آنے والے اگلے علوم اپنے آپ کو راستہ دیتے رہیں گے؟ یہ ہے تربیت۔ میں نے دونوں لفظ والدین کے حوالے سے استاد کے حوالے کر دیا، آپ دیکھیں دونوں تربیت، یہ بھی تربیت اولاد واجب ہے، تعلیم بھی تربیت اولاد میں یہ بھی واجب ہے۔ حضور نے فرما دیا علم حاصل کرنا واجب ہے، اب مجھ سے واجب مستحب کی بات کیا پوچھتے ہو؟ علم بہرحال علم ہے۔ اور ایک کری حدیث میں آپ کے لیے اتار دوں، سرکار امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے اعمال کی صحت کی بنیاد پر جنت میں چلا جائے اور شومی قسمت سے میرا پڑوسی ہو جائے تو میں جنت سے باہر چلا جاؤں گا، جاہل کا پڑوسی بننا مجھے گوارا نہیں ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ سن کیا رہے بھائی؟ اتنی کراہیت ہے جہالت سے، اب دنیا خود فیصلہ کرے۔ جتنے لوگ منصب رسالت کے بعد لپک لپک کے اپنے کو مزین کرنا چاہ رہے تھے، یہی وجہ تھی۔ علی اکیلا عالم تھا، دنیا جاہل تھی۔ صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ اکیلا عالم، تمام طرح کی بحثیں نکل رہی ہیں، فلاں کے بعد حضور کے بعد فلاں افضل۔ افضلیت کس بنیاد پر دے رہے ہو؟ جن کو تم بیساکھیوں پر کھڑا کر رہے ہو، ایک لائن لکھ کے مر گئے ہو تو ہمیں دکھا دو۔ ارے میں کہاں لے آیا؟ آپ کے مرشدین میں کسی نے کوئی حدیث بیان کی ہو، ایک حدیث دکھا دو، جعفر جوہری قسم خدا کہ اپنا مکتب بدل دے گا۔ نہ ایک حدیث، نہ ایک لائن قوم کے ہدایت کے لیے۔ علی بحر زخار، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، قرآن پر گفتگو کرے تو کلام الہی سے کلام مل جائے، عبادت پر گفتگو کرے تو نبی کی عبادت سے عبادت مل جائے، رمضان کے روزوں میں بحث کرے تو لذت طعام کے دروازے کھل جائے۔ ارے بھائی میں کہاں لے آیا؟ اگر روزے پر گفتگو کرے تو لذت طعام کے دروازے کھل جائے۔ ارے دنیا
علی کو کہاں پہچانتی ہے؟ پہچانتے تھے، پہچانوانے سے روکا گیا تاکہ اپنی حکومت قائم رہے۔ اب دنیا کے بے غیرت ملاؤں کو آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، او بے غیرت ملاؤں، جب علی، جس کے لالچ میں تم نے علی کو یہاں چھوڑ دیا، جب تمہاری حکومت کے پائے کے تختے کو ٹھوکر مار دے، بات میں نے ختم کر دی، تم نے دینا چاہا تھا، علی کا جواب زمین و آسمان میں گونج رہا ہے، لے جاؤ، یہ حکومت مجھے نہیں چاہیے، یہ تخت نہیں چاہیے، یہ تاج نہیں چاہیے، یہ زمرد نہیں چاہیے، یہ لاؤ لشکر نہیں چاہیے، یہ ازدحام نہیں چاہیے، لے جاؤ، یہ چند دنوں کا ہے، خلیفہ اس نے بنایا ہے، جب تک وہ ہے علی کی خلافت رہے گی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور بتا دوں میں زیبت تمام ہو گئی اور فرمائے اساتذہ کا مقام، سماج کے نوجوان سیکھ لیں، احترام کرو گے علم تمہیں نفع پہنچائے گا۔ استاد بیٹھا ہے، آپ آ گئے، یا آپ بیٹھے استاد آ گئے آپ نہ اٹھیے، یہ استاد کی توہین نہیں ہے، خدا کی قسم استاد کی توہین نہیں ہے، استاد کی توہین نہیں ہے، تمہاری اوقات کی توہین ہے۔ علی کبھی ثقیفہ میں نہ جاتے، علی کبھی نہ جاتے ثقیفہ میں، علی کا داخلہ ہوا، لوگ کرسیاں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، معلوم تھا کہیں دعوی ولایت نہ کر دے غدیر کا۔ آخری جملہ، استاد والدین دونوں تربیت کرتے ہیں نسلوں کی۔ میرے جملے کی ذرا قدر چاہیے مجھے، اس وقت میں خراج مانگ رہا ہوں۔ ماشاء صاحب بیٹھے، مجھے پڑھایا ہے نہیں پڑھایا، مجھے میرے بچوں کو پڑھایا ہے، تو کیا فقط میرے بچوں کے استاد ہیں؟ میرے بھی استاد ہیں۔ جس نے زیور علم سے میری نسل کو آراستہ کیا، اس کا احسان مجھ پر بھی ہے۔ چند پیسے فیس دے کے اجرت نہ گنواؤ، خدا کی قسم علم پہنچانا، دینا، ودیت کرنا، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ یہ 10-20 روپے جو فیس دیتے ہو نا، اکڑنا نہیں، یہی عاقبت خراب کرے گا۔ کبھی پلٹ کے دیکھا پیلے پیلے پاجاموں میں تعلیم دینے والے لوگ، جس پر مرتے ہو، 500 روپے ٹیوشن کی فیس بچے کی جا رہی ہے، آپ کا مستقبل انگریزی میں ہے، لہذا 500 روپے 1000 روپے ٹیوشن کے آپ دے رہے ہو، جو دنیا سے لے کے آخرت سنوارے، کیا اس کی اجرت یہی ہے کہ اس کا احترام بھی نہ کر سکے؟ بفر دیکھیے، والدین اولاد کی تربیت کیوں کرتے ہیں؟ مرض سے دور رہے، کسی خواہش کی آرزو باقی نہ رہے۔ ایک فرق ہے، بس اللہ کرے آپ تک پہنچا لوں۔ والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں ہر جہت سے، مال سے، منال سے، لباس سے، نصاب سے، بیگ سے، ٹفن سے، سب گنوا رہا ہوں، آپ سن لیجیے، آخری جوڑ دے رہا ہوں۔ بھائی اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ بچہ اسکول سے آیا، اماں جی موجود ہو، پہلے بیٹھے، ان کا بیٹا یہ شہد ہے، یہ لے لو تھوڑی سی، یہ دیسی گھی میں روٹی لگا کے دے دیا، کھاؤ۔ کیوں؟ کیا کر رہی ہو؟ کہ بچے کو توانا بنانا۔ ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جس کو تم تیار کر رہی ہو، تعمیر کر رہی ہو، یہ فنا ہو جائے گا، نہیں متوجہ ہے آپ۔ آخری جملہ ہے، جتنے والدین بچوں کو لباس سے، غذا سے، ہر سہولت سے، موٹر گاڑی سے، موٹر سائیکل سے، موبائل سے اپنی اولاد کو مزین کرتے ہیں تاکہ بچہ بادشاہ بن کے رہے۔ آپ متوجہ نہیں، یہ بہت کڑی باتیں میں کہہ رہا ہوں بھائی، ذرا سمجھو میری بات۔ بادشاہ بن کے گھومے،
لیکن ان ماں باپ سے پوچھو کیا یہ باقی رہے گی بادشاہت؟ اس کو بھی ایک دن فنا ہونا ہے. سارا گھی سارا شہد موبائل اور موٹر سائیکل سب فنا ہو جائے گا. جب تمہاری نسل کی بادشاہت فنا ہو جائے گی ذرا مڑ کے استاد کی طرف دیکھ. ابھی نہیں متوجہ میرا مجمع ابھی متوجہ نہیں ہے. ذرا استاد کے نگاہ اٹھا کے دیکھ. جو پڑھا دیا ایک لفظ چھوڑ گیا. جب تک علم زندہ ہے استاد زندہ ہے. اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں بھائی سننا. تربیت اولاد تربیت استاد، تربیت والدین تربیت استاد، دونوں میں زمین آسمان زیادہ کا فرق ہے. ماں باپ میں تربیت کی فنا ہو گیا، استاد تربیت کی بقا پا گیا. ہر شے مر جائے گی علم نہیں مرتا. صلوات بر محمد و آل محمد. بس دونوں تربیت ہے. ہمیں آپ کو سمجھنا ہوگا. سماج میں اساتذہ کا احترام سکھلاؤ، اپنی نسلوں کو ہدایت کرو. پہلی چیز، استاد کی نافرمانی سے علم آیا ہوا پلٹ جاتا ہے. تو خسارے کا سودا کیوں کرتے ہو بھائی؟ سماج میں اساتذہ کی قدر و قیمت بیان کی جائے. ہر فرد بشر پر واجب ہے. بتاؤ استاد کیا ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے استاد کے سامنے، کیسے گفتگو کی جاتی ہے استاد کے سامنے. میاں اگر یہ نہ ہوتا تو آپ کسی بڑے منصب تک جا نہیں سکتے تھے. نہیں 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 نہیں. اس نے بسم اللہ کی تو آپ ڈاکٹر بن گئے، اس نے بسم اللہ سکھائی تو آپ انجینئر بن گئے. سارا عہدہ رتبہ شرف سب کچھ جو ہے اسی استاد کی بدولت ہے. اس نے تو اپنا تن من دھر تمہاری تعمیر میں لٹا دیا، مگر یہ فائدے میں رہا. اس نے جو سکھایا تھا نا، بچہ لکھ کے چلا جائے، آنے والی نسلیں اس کو پڑھتی رہیں گی. تو جب تک علم ہے استاد ہے. اسی لیے قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن. ہم نے پہلے عالم بنائے ہیں پھر تمہارے پاس بھیجا ہے. رتبہ منصب علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، جہالت کی بنیاد پر نہیں. بتاؤ جہالت کا نقصان کیا ہے؟ مصائب کی طرف میں چل رہا ہوں، بس ہو گئی بات. ایک بھیڑ ہے کربلا کے میدان میں. دو جملے سننا پھر مصائب پڑھو. تعداد کی روایتیں سب غلط ہیں. ایک میں ریاضی سے جواب دیتا ہوں. ایک سپاہی کتنی جگہ لے کر کھڑا ہو سکتا ہے؟ 3 فٹ. اپنے دماغ حضور نالوں میں پورا کر دیتا ہوں. جب امام حسین نے سب کچھ لٹانے کے بعد دین الہی کے لیے مقتل میں قدم رکھا ہے نا، تو لشکر دے کر میرے مولا نے فقط ہو کہا ہے. لشکر کہاں جا کے رکا؟ کوفے کے دارالامارا. کربلا سے کوفہ کئی کلومیٹر ہے؟ 70 کلومیٹر. ذرا سوچو کتنی بھیڑ تھی امام کے قتل میں. ہے اللہ. امام حسین جیسا کلیجہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کیونکہ جتنا بڑا انسان تھا اتنے ہی بڑا دل اللہ نے اس کو دیا. ارے کون ہے اپنے جوان بیٹے کے بدل پر خراج برداشت کرنا؟ حسین برچھی نکال رہے. کون ہے اپنے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے دیکھے؟ یہ غریب حسین ایک ایک کو قربان کر دیا.
مگر ماتھے پر بل نہیں آیا. کیا خوشنود تھا حسین. قربانیاں بڑھاتے جا رہے ہیں, چہرہ حشاش بشاش ہوتا جا رہا ہے. جانتے کو کیونکہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ وفا ہو رہا ہے. حسین اپنی وفا کا منظر پیش کر رہے ہیں. مالک تیرے دین کے لیے سب کچھ قربان. آدمی ساری قربانی دے سکتا مگر غیرت کی قربانی نہیں دے پائے گا. حسین نے غیرت کی قربانی بہنوں کی چادریں چھنوا کے دے دی. کہاں آپ بیٹھے ہیں؟ ساری مستورات کی چادریں چھینی گئی. یہ حسین کی غیرت کا تقاضا ہے. نامحرموں نے بازوؤں میں ریسمان ظلم باندھی. یہ حسین کی غیرت کا تقاضا ہے. مگر نیزے کی بلندی تو حسین نہ غصائے نہ کوئی ایسا موجزہ دکھلایا. حسین خوش اس لیے تھے جس کے لیے تو نے دیا تھا اللہ سب تیری راہ میں کام آ رہا. سب کچھ پیش کر دیا اللہ. بس عزیز ایک وقت آتا ہے حسین کا خیمہ خالی, سارے خیام خالی, سارے رشتے ختم ہو گئے, ساری گود کے پالے ختم ہو گئے, سارے اصحاب قربان ہو گئے. ویرانی ہی ویرانی ہے. میں پڑھ سکتا ہوں تو آپ سن سکتے ہو. حسین کے اطراف و جوانب میں گرد و نواح میں ویرانی ہے. میر صاحب نے اسی لیے کہا حضور کے در دولت پر خاک اڑتی ہے. جہاں رونقیں تھیں, جہاں رعنائیاں تھیں, ویرانے میں بدل گیا. خاک اڑ رہی ہے, انتہا ہو گئی. ماؤں کے آنچل کے نیچے جو جواہر پارے تھے وہ بھی قربان. اب زہرا کا لال ہے اور خدائی ہے. ابھی بچپن کا وعدہ پورا نہ ہوا. جب تک جہاد کر سکتے تھے کیا. میں نے دنیا ہست و بود میں پہلا اور آخری مجاہد دیکھا ہے. کبھی کسی مجاہد کو روکا نہیں گیا مگر یہ حسین ہے. اللہ کہتا حسین بس, حسین بس. لاشوں پہ لاشوں کے بس ہے حسین بس. حسین کو اللہ نے روکا بذریعہ قرآن. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف. تو اپنے رب سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. رضا بھی حسین کو اسی مقتل میں ملی جہاں جوانوں کے لاشیں خون میں کروٹیں لے رہے تھے. ہائے ہائے کیسے میں عرض کروں. اللہ اکبر. ایک منظر بے کسی کا اور دیکھ لیے, مجھے اجازت دیجیے. جب بھتیجا 13 برس کا آیت اللہ خوئی مرحوم لکھتے ہیں اتنا ناز و نیم سے حسن کا بیٹا پلا تھا. 7 برس تک ماں نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو کھانا کھلایا, کسی نے زحمت نہیں ہونے دی. چچا کی گودیوں میں, تمام چچاؤں کی گودیوں میں بچہ چلتا رہا 7-8 برس تک. عمر کتنی ہوئی مقتل کے مطابق؟ تقریباً 13 برس. ایسے نفیس لباس پہنتا تھا. حسن کا بیٹا ہے نا, جو دنیا کو کھلے عام کھانا کھلا رہا ہے صبح مسا, اس کا نفیس بیٹا اتنا نازک ہے مگر عمر بہت کم ہے. 2 جملے پڑھوں گا, اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. جب مختلف امام نے گھوڑے پر بٹھالا
امام نے بٹھالا، عباس نے بٹھالا، حسین منہ پھیر کے رو رہے تھے۔ کیوں؟ میرے بھائی کی نشانی ہے، اب مجھ سے جدا ہو رہے۔ بچے کا قد بھی اتنا تھا کہ رکاب تک پاؤں نہیں پہنچ رہے تھے۔ اے اللہ، بی بی فروا کو تسکین دے پروردگار۔ ماں اتنا بے چین ہے بیٹا، ابھی تک تم زندہ ہو؟ چچا کو قربان ہونے کے لیے نہیں گئے؟ اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ سب بیان کر، 2 جملے کی اجازت چاہتا ہوں بس۔ اب جب قاسم ہر طرح سے مایوس ہو گئے نا، تو بی بی فروا نے کیا کام کیا؟ اللہ گواہ ہے، تہذیب اہل بیت دیکھو، آج تک جناب فروا امام حسین کے سامنے نہیں آئی تھی، کربلا تک۔ جب اجازت نہ ملنے کی خبر پائی تو بی بی نے چادر اوڑھی، قاسم کی انگلی پکڑی، لے کے چلی امام خیمہ گاہ پر، کرسی پر جلوہ افروز سے کرسی چھوڑ کے کھڑے ہونے لگے۔ قاسم کو دیکھ کے سمجھ گئے یہ بھابھی آ رہی ہے۔ جذبہ دیکھی، پہلے امام کو سلام کیا، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے بیٹے کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ کہتے بھابھی، چہرے پر نقاب پڑی، بھابھی میرے بھائی کی آخری نشانی ہے۔ بی بی نے ہاتھ جوڑے، مولا اسے قبول فرما لیجئے۔ کہ بھابھی ایسا کیوں؟ کہ اگر آپ کے بھائی زندہ ہوتے تو اپنے آپ کو قربان کر دیتے، آج آپ کے بھائی نہیں ہیں، آپ کے بھائی کی نشانی کو میں لائی ہوں۔ بس ارباب اعزاز، بس 2 لحظہ رخصت کیا۔ اب ایک نفسیات ہے، بچے 12-13 برس تک بھی جب کبھی کوئی اچانک افتاد پڑتی ہے نا، تو بچوں کی فطرت ہے، اماں مقتل لکھتا ہے جب قاسم گھوڑے سے گرا ہے نا، تو اس نے کہا اماں تیرا لال گھوڑے سے گر گیا۔ یہ کم سنی کی دلیل ہے، اماں تیرا بیٹا گھوڑے سے گر گیا۔ حسین باخبر تھے، شیر نر کی طرح عباس کو لے کے پہنچے، کہا بیٹا گھبرانا نہیں، چچا آ رہا ہے۔ حسین اور عباس کے آنے کی خبر پہنچی، فوجوں میں بھگدڑ مچی، ادھر سے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم کی زندگی میں گھوڑے قاسم کے بدن سے گزر رہے ہیں۔ جب کوئی ٹاپ پڑتی تھی، اے چچا ارے جب حسین پہنچے، قاسم کا بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، مجبور ہو کے آبا بچھائی، جسم کے ٹکڑے جمع کیے، خیمے میں لائے۔ فروا دیکھ رہی ہے میرا بیٹا آتا ہوگا، جب نظر نہیں آیا زینب سے کہتی ہے اے شہزادی، آقا میرے بچے کا لاشا نہیں لا رہے۔ ارے کیسے لاتے؟ آبا کے دامن میں رکھ کے پشت پر اٹھائے ہوئے آ رہے تھے، لاشا نہ دکھائی دیا۔ اہل حرم کے درمیان امام نے آبا بچھا دی، کہیں ہاتھ، کہیں پاؤں، کہیں پسلیاں۔ واہ غربتا، واہ قاسمہ، واہ محمدہ، واہ علی، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
انا للہ و انا ماتم